وہ مرض ہے ہیضہ ڈائریا۔ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس میں فوڈ پوائزننگ بھی ایک ریزن ہے۔ کسی بھی بچے بوڑھے کو یہ مسئلہ پیش آئے تو آپ اس کو دوا استعمال کروائیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مریض کو شدید وومٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور پتلے پانی کی طرح دست شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض ایسا ہے کہ چند گھنٹوں میں ایک نوجوان اچھے صحت مند انسان کو بھی موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ کہ تربوز کھانے سے انڈیا میں یا شاید پاکستان میں کچھ اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس میں تربوز جیسے پھل کو آپ دودھ کے ساتھ بھی کبھی نہیں ملائیں گے۔ ہیضہ کے مریض کو کبھی بھی آپ نے پنکھے، اے سی اور ٹھنڈے ماحول میں کبھی بھی نہیں رکھنا۔ اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو وہ ٹھنڈا ماحول مریض کو ویسے ہی مار دے۔ اس پر میڈیکل سائنس سے میرا ایک سوال ہے۔ اس کے ہم اگر علاج کی بات کریں، طب قدیم میں ایک دوا اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب ایسی دوا آپ لوگ گھر میں تیار تو نہیں کر سکتے، تو میں آج آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں کہ جو آپ خود پنساری سے لے کر گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم دانش سیاہ مطب ابن طبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج ہم ایک ایسے مرض کے اوپر بات کریں گے جو گرمی کے موسم میں خاص طور پر بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ جی ہاں، وہ مرض ہے ہیضہ ڈائریا۔ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ تقریباً ہر شخص جانتا ہے کہ گرمی کے موسم میں یہ بیماری عام ہوتی ہے اور ہر بچے، بوڑھے، خواتین کو، جوان کو ہو سکتی ہے، اور اس کی ابتدا بھی اچانک ہوتی ہے اور نارمل ایک صحت مند انسان بھی کھاتے پیتے کچھ چھوٹی سی غلطی سے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں فوڈ پوائزننگ بھی ایک ریزن ہے، اور کچھ مزاج کو نہ سمجھتے ہوئے گرمی کے موسم میں کچھ چیزیں بے ترتیبی سے استعمال کرنے سے بھی انسان اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایسی دوا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو وہ ہر صورت میں اپنے گھر میں بنا کر رکھنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی بچے بوڑھے کو یہ مسئلہ پیش آئے تو آپ اس کو دوا استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حالت جتنی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی قابو میں آئے گی اور انسان صحت کی طرف لوٹے گا۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ مریض کو شدید وومٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور پتلے پانی کی طرح دست شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بڑی تیزی سے جسم کا پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں جو دست اور موشن لگتے ہیں وہ بھی اتنے شدت کے ساتھ ہوتے ہیں اور اتنے بدبودار ہوتے ہیں اور اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور اس حالت میں مریض کے مقام معدہ پر بھی شدید درد کا احساس ہوتا ہے۔ جسم چند گھنٹوں میں نڈھال ہو جاتا ہے، جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور مریض اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان علامات کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ مرض ایسا ہے کہ چند گھنٹوں میں ایک نوجوان اچھے صحت مند انسان کو بھی موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم روٹ کاز کے اوپر بات کریں گے۔ ڈائریا موسٹلی اعصابی مریضوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ عصابیت جن میں زیادہ ہوتی ہے، رطوبات کی کثرت ہوتی ہے، اعصابی مریض ہوتے ہیں جن کا مزاج اعصابی ہو اور وہ پھر کھانے پینے میں بھی عصابیت کی کثرت کر لیں، تو ایسے لوگ فوراً ہیضہ اور ڈائریا کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یقیناً دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی غدی یا عضلاتی مزاج کا شخص ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈائریا کے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا، ہاں اس کے چانسز کم ہو سکتے ہیں۔ اعصابی مریض کو یہ مسئلہ زیادہ لاحق ہونے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم میں رطوبات خلط بلغم کی پہلے ہی کثرت ہوتی ہے، تو جب آپ باہر سے غذا بھی اعصابی مزاج کی لے لیں گے تو اس کی مزید کثرت ہونے کی وجہ سے ایک خلط کے اتنے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے طبیعت میں ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کچھ ایسی ریزنز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آج کل چونکہ گرمی کا موسم ہے اور تربوز کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آج کل سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ تربوز کھانے سے انڈیا میں یا شاید پاکستان میں کچھ اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو اس میں ایسا ہوتا کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تربوز کو اپنے کھانے کے ساتھ ہرگز نہیں جوڑنا چاہیے۔ اب تربوز جیسے پھل کو، کیونکہ یہ انتہائی ترسرد ہے اور اعصابی مزاج رکھتا ہے، رطوبات کی اس میں کثرت ہے، ٹھنڈک ہے، تو اس کو آپ کو اپنے کھانے کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ عام طور پہ ہم نے بھی دیکھا ہے لوگ کھانے کے بعد فوراً تربوز بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ آپ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے معدہ کو قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کھانے کو ہضم کرنے کے لیے انزائمز کی، بائل کی، ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے، سودا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کھانے کے بعد اگر فوراً تربوز کھا لیں گے تو اس سے معدہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس سے پھر کیا ہوگا کہ معدہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے آپ کا ہاضمہ سلو ہو جائے گا۔ ہاضمے کا جو ایک پروسیس ہے، میٹابولزم کا جو ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اس میں ایک ڈیلے آئے گا، اور جب وہ ڈیلے آئے گا تو پھر جو خوراک آپ کے معدہ میں، آپ کی آنتوں میں پڑی ہوتی ہے،
اس کے اندر خمیر پیدا ہوتا ہے، اس خمیر سے غبار اٹھتے ہیں، تبخیر اٹھتی ہے، اور پھر وہ طبیعت کو اس طرف لے جاتی ہے بعض دفعہ۔ اور پھر اس میں تربوز جیسے پھل کو آپ دودھ کے ساتھ بھی کبھی نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ اعصابی مریضوں کو بھی دودھ کا استعمال کثرت سے نہیں کرنا چاہیے، اور ہیضہ کے مرض میں دودھ کا استعمال انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں چاول کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاول دن میں یا رات میں بنے اور جو بچ گئے ان کو فریج میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر ان کو اگلے دن گرم کر کے دوبارہ کھایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک انتہائی نقصان دہ عمل ہے، اس سے بھی آپ ڈائریا اور ہیضہ کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور جو کھانا بچ جائے اسے بھی کسی کو بانٹ دیں یا کسی کو کھلا دیں، چاول جیسی چیز کو فریج میں نہ رکھا کریں، یہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے اور انتہائی اعصابی ہوتا ہے۔ دیکھیں تربوز بھی اعصابی ہے، چاول بھی اعصابی ہے، تو یہ اعصابیت کی مرض ہے، اور جب اس طرح کی غذاؤں کو آپ کچھ دیر رکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک خمیر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جب دوبارہ انسان کھاتا ہے تو پھر اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے۔ اسی کو فوڈ پوائزننگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں اس بیماری میں، ہیضہ کی مرض میں صرف جسم کا پانی کم نہیں ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر حضرات آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ پانی کم ہو گیا، پانی کم ہو گیا، وہ پانی پورا کر رہے ہوتے ہیں آپ کا۔ صرف پانی کم نہیں ہوتا ہے، پانی کے ساتھ ساتھ جسم کی حرارت اصلیہ، حرارت غریزی، وائٹل ہیٹ بھی کم ہو رہی ہوتی ہے، جسم بالکل ٹھنڈا پڑ رہا ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، نارملی ہاسپٹل میں ڈائریا کے مریض کو لے کے جائیں گے آپ، اے سی لگے ہوتے ہیں وہاں پہ، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، مریض کو وہاں پر حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیضہ کے مریض کو کبھی بھی آپ نے پنکھے، اے سی اور ٹھنڈے ماحول میں کبھی بھی نہیں رکھنا، اس کو ہمیشہ گرم کریں، اس کو فوری آپ نے جو بھی ادویات ہوں، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل طریقہ علاج ہو، علاج کریں، چاہے میڈیکل کا کریں، چاہے اس کو آپ ڈرپ لگوائیں، انجیکشن لگوائیں، وقتی طور پہ اس کی کنڈیشن کو سٹیبل کریں۔ آپ ایسے مرض میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ نہیں ہم تو دیسی علاج ہی کریں گے، بالکل آپ کریں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو، اگر نہیں اویلیبل تو جو بھی طریقہ علاج آپ کے پاس اویلیبل ہے، چونکہ جان بچانی ہوتی ہے تو اس لیے کسی بھی طریقہ علاج کو اختیار کیا جائے، جان بچانا سب سے ضروری کام ہے۔ اب ہیضہ کے مریض کو، ڈائریا کے مریض کو ٹھنڈے ماحول میں ہسپتالوں کے اندر لٹا دیتے ہیں، تو یہ تو کنٹرول ہو جاتا ہے انجیکشن سے اور ڈرپ سے، وقتی طور پہ جو چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو وہ ٹھنڈا ماحول مریض کو ویسے ہی مار دے۔ اور یہ تو صرف ہیضہ کا مرض ہے، اور بہت سارے امراض ہیں جس میں آپ دیکھیں جن مریضوں کو حرارت کی، ہیٹ کی ضرورت ہے، ان سب کو ٹھنڈے ماحول میں لٹایا ہوا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے اسپتال میں جا کر مریض کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، یہاں پر کسی قسم کا کوئی ایسا نظام نہیں ہوتا کہ وہ اے سی کو بند کریں یا ماحول چینج کریں۔ ہر مریض کو تو اے سی کی ضرورت نہیں ہے، تو یقیناً آپ نے بل بنانا ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ہاسپٹل کو تو ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ تو کیا سردی اور گرمی کا مریض پر اثر نہیں پڑتا؟ اس پر میڈیکل سائنس سے میرا ایک سوال ہے۔ سردی اور گرمی کا آپ مانتے تو نہیں ہیں، لیکن کیا مریض کے اوپر اس کا ڈائریکٹ اثر نہیں پڑتا؟ ایک مریض ہے، وہ بیمار ہے، تو اس کو ٹھنڈے ماحول میں آپ نے رکھا ہوا ہے، کیا اس کا جسم اس سے امپیکٹ نہیں ہو رہا؟ اس کے اوپر کوئی جواب دے ہمیں ڈاکٹر۔ اب ہیضہ کی کیفیت میں جب جسم میں سے پانی اور حرارت دونوں کم ہو رہے ہوتے ہیں، خارج ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ جان لیوا صورتحال بن جاتی ہے۔ ہیضہ کے اس مرض میں مریض کو شدید پٹھوں کا کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے، اکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے، اور جسم انتہا درجے کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور بلڈ پریشر انتہائی نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جب بنتی ہے تو انسان موت کے یوں سمجھ لیں بالکل قریب ہوتا ہے۔ اگر اس کو موقع پر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ صورتحال موت کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کے ہم اگر علاج کی بات کریں، طب قدیم میں ایک دوا اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اتبا نے کتابوں میں ہیضہ اور ڈائریا میں اس کا استعمال کیا ہے۔ جوارش تمر ہندی اس کا نام ہے، یہ آپ کو مارکیٹ سے مل جاتی ہے، کمپنیز کی بھی مل جاتی ہے، اور آپ مطب ابن طبیب کی بھی جوارش تمر ہندی حاصل کر سکتے ہیں۔ قانون مفرط اعضاء کے حوالے سے اگر بات کریں تو حب مقوی خاص اس کنڈیشن میں مریض کے لیے بہترین دوا ہے، اور اس سے جسم میں فوری طور پر حرارت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اور جتنی بھی علامات ہم نے ذکر کی ہیں ان میں افاقہ آنا شروع ہوتا ہے۔ اب ایسی دوا آپ لوگ گھر میں تیار تو نہیں کر سکتے، حب مقوی خاص بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی اتبا ہی تیار کر سکتے ہیں، ایک عام انسان تیار نہیں کر سکتا۔ تو میں آج آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں کہ جو آپ خود پنساری سے لے کر گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ اب پنساری کے پاس آپ نے جانا ہے، اور آپ نے جو چیزیں لینی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو جز ہوتا ہے وہ تو آپ کے گھر میں اویلیبل ہوگا، اس میں ہے فلفل احمر، یعنی کہ سرخ مرچ، وہی سرخ مرچ جو ہم اپنے سالن اور کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، فلفل احمر یعنی سرخ مرچ۔ اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے تج کے نام سے پنساری سے آپ کو یہ دوا مل جائے گی بڑی آسانی سے۔ اب یہ دونوں ہیں 25 گرام۔ آگے 3 اجزاء ہیں، لونگ،
دارچینی اور ہینگ ایرانی، یہ 3 اجزاء آپ نے لینے ہیں 15-15 گرام۔ اور 6ویں نمبر پر آپ نے لینا ہے خردل، اسے انڈین رائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے رائی کے دانے ہوتے ہیں، لیکن یہ پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں سرخ رائی پائی جاتی ہے، یہ خردل ایک پیلے رنگ کی رائی ہوتی ہے، اسے انڈین رائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ آپ پنساری سے لے سکتے ہیں، یہ آپ نے لینی ہے 10 گرام۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تمام اجزاء کو پیس کر ایک باریک پاؤڈر بنا لینا ہے، صفوف بنا کے اسے رکھ لینا ہے۔ ابھی یہ مکمل نہیں ہے، اس میں ایک جز باقی ہے، وہ ہے دیسی لہسن۔ اب دیسی لہسن آپ نے چھیل کر 10 گرام تول لینا ہے اور اس کی تلیوں کا پیسٹ بنا لینا ہے۔ اس پیسٹ کو آپ نے اس صفوف کے اندر جو آپ نے پہلے 6 اجزاء کا صفوف بنایا اس میں آپ نے مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو سایہ میں خشک کر لینا ہے۔ یہ آپ کی دوا تیار ہو چکی ہے۔ اس دوا کو آپ ایک شیشے کے جار میں، ایئر ٹائٹ جار میں بنا کے گھر میں رکھیں، اور کبھی بھی کسی بچے کو، بڑے کو، بوڑھے کو ڈائریا اور ہیضہ کی صورتحال پیش آئے تو اس دوا کو آپ ضرور استعمال کروائیں ایمرجنسی کے طور پر، انشاءاللہ یہ کام کرے گی۔ اگر کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے تو اسے 15-20 منٹ بعد بھی آپ اس کا ½ ٹی اسپون دے سکتے ہیں، اور جیسے جیسے طبیعت بہتری کی طرف آتی جائے اسی طرح سے ڈوز میں جو گیپ ہے وہ بڑھاتے جائیں۔ اور اس دوا کو آپ لونگ، دارچینی اور اجوائن کے قہوہ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ جسم میں حرارت غریزی پیدا ہوگی اور مریض زیادہ نہیں 2-4 خوراکوں کے اندر ہی اٹھ کر بیٹھے گا، تھوڑا حوصلہ ہوگا، تھوڑی ہمت پیدا ہوگی، معدہ کو فوراً قوت ملے گی، اور جیسے بار بار ڈائریا کی کیفیت تھی، موشن آ رہے تھے، وومٹنگ ہو رہی تھی، یہ ساری چیزوں میں گیپ بڑھنا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ طبیعت سنبھلنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس نسخے کو مزید اعصابی امراض میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کسی طبیب کی مدد لینا ضروری ہے۔ اب ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہیضہ یا ڈائریا جو مرض ہوتا ہے یہ ایک مشینی تحریک، اعصابی عضلاتی تحریک کا مرض ہے، اور مشینی تحریک کے جو امراض ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ایکیوٹ ڈیتھ کوز بھی بن جاتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جتنی بھی مشینی تحریکیں ہیں، قانون مفرط اعضاء کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان کے اندر جو امراض شدید صورت اختیار کرتے ہیں وہ ایکیوٹ ڈیزیزز ہوتے ہیں اور ایکیوٹ ڈیتھ ڈیزیزز ہوتے ہیں، تو ان کا فوری کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ فوری کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تو آپ اپنے قریبی ہسپتال مریض کو فوراً لے کے جائیں، اور مریض کو ہمیشہ گرم رکھیں۔ مریض کو آپ نے ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، اس کے جسم کی حرارت پہلے ہی کم ہوتی جا رہی ہے، درجہ حرارت پہلے ہی گرتا جا رہا ہے، تو آپ کو اس کو گرم ماحول میں رکھنا ہے۔ علاج آپ چاہے فوری ایمرجنسی علاج آپ چاہے کسی ہسپتال میں جا کے کروائیں، کسی کلینک پہ جا کے کروائیں۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دوستوں، میں آپ کو پھر ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے، ہسپتال نہیں جا سکتے، آپ کے پاس کوئی طبیب نہیں ہے، آپ کے پاس دوا تیار نہیں ہے، تو اس مریض کو آپ کسی بھی طریقے سے سرخ مرچ ہونی چاہیے، پیور ہونی چاہیے، اس کو سرخ مرچ کے آپ کیپسول بھر کے کھلا دیں۔ سرخ مرچ آپ کسی طریقے سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد دینا شروع کریں، مریض کی حالت قابو میں آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ وہ حل ہے جو کچھ نہ ہونے کی صورت میں اختیار کیا جائے، ورنہ مکمل علاج سب سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم دانش سیاہ اور مطب ابن طبیب کی ٹیم کو اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔